بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سلمان علی خان ہے اور میں انسٹرکٹر ہوں برائے پیسٹ مینجمنٹ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پیسٹ کی ٹرمینالوجی کو اردو میں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں سیفٹی یعنی حفاظت۔ پیسٹ پر جب ہم قابو پاتے ہیں تو اس میں حفاظت کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ جب بھی ہم کیڑے مکوڑوں کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں یا علاج شروع کرتے ہیں تو اس میں مختلف کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے جو ہمارے وجود کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ یعنی جو کارکن یہ کیمیکل استعمال کرتا ہے ان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، یا اگر یہ کسی جگہ پہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے پیسٹ کنٹرول میں یا کیڑوں پر قابو کرنے کے لیے ہمیں حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں حفاظت کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے جو حفاظتی ساز و سامان ہے وہ پہننا چاہیے، اور اس کارکن کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی سہولت کا جہاں پر یہ دوا مار رہا ہے، جہاں پر یہ کیڑے مار آلات یوز کر رہے ہیں، وہاں پر کوشش کرے کہ وہاں اپنے کسٹمر کا، گاہک کا یا اس فیسلٹی کا، اس جگہ کا خیال رکھے۔ پریکاشنری سٹیٹمنٹ، احتیاطی بیان یا احتیاطی بیان۔ یہ کیڑا مار دوا کی بوتل پہ جو کاغذ ہوتا ہے، جو صفحہ ہوتا ہے، لیبل جسے کہتے ہیں، مختلف معلومات اس پر ہوتی ہے۔ اس میں احتیاطی بیان بھی ہوتی ہے۔ یہ احتیاطی بیان ہمیں بیان کرتی ہے کہ کہاں پر یہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے، کہاں پر ہم یہ استعمال کریں گے اور وہاں پر یہ نقصان کرے گا، یعنی ہمارے وجود کے لیے کس طرح نقصان دہ ہے، ہماری ماحول کے لیے کس طرح نقصان دہ ہے، اور ہمیں اگر یہ نقصان پہنچائے تو ہمیں ابتدائی طبی امداد کیسی کرنی ہے۔ یہ ساری معلومات یا احتیاطی بیان اس پریکاشنری سٹیٹمنٹ پر موجود ہوں گی۔ ایکیوٹ پوائزننگ، شدید زہر کے اثر میں۔ اگر کوئی ایپلیکیٹر، کوئی کارکن کیڑا مار دوا یوز کر رہا ہے اور وہ شدید زہر کے اثر میں، ایکیوٹ پوائزن کہتے ہیں۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، یہ بہت جلد ہی اثر دکھاتا ہے، یعنی کوئی بندہ احتیاط نہیں کر رہا اور کیمیکل یوز کر رہا، اور اس کا جو نقصان ہوگا وہ نقصان تقریباً 24 گھنٹوں کے اندر یا 14 دن میں ظاہر ہوا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکیوٹ پوائزننگ کہتے ہیں۔ یعنی یہ پوائزننگ یعنی یہ کیمیائی دوائی بہت جلد ہی اثر دکھائے گا۔ ایکیوٹ النس، شدید بیماری، یعنی اگر کوئی دوا ایک کارکن پہ انجانے میں لگے اور اس کو جلد ہی بیمار کر دے، اس کے وجود پہ جلد ہی بیماری کا اثر شروع ہو جائے تو اس کو ہم ایکیوٹ النس کہتے ہیں، یعنی شدید بیماری کہتے ہیں۔ کوشن کا مطلب ہے قدرے توڑا، یعنی جو کیڑا مار دوا ہوتی ہے اس پہ ہمیں سنگل ورڈ یعنی واحد الفاظ میں کچھ چیزیں لکھ کے ہوتی ہیں جس کے معنی ہوتے ہیں، یعنی وہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کی زہریلا پن کتنا ہے، یعنی بہت زیادہ ہے، درمیانی ہے یا قدرے ہے۔ اگر اس پہ ڈینجر لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ بہت خطرناک ہے، یعنی اس میں زہر بہت زیادہ ہے۔ اگر وارننگ لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں درمیانی ہے۔ اگر کاشن لکھا ہوگا جیسے یہ والا لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قدرے زہریلا ہے، یعنی زہر کی سطح جو ہے وہ چھوٹا ہے۔ سرٹیفائیڈ ایپلیکیٹر، مصدقہ کارکن۔ ہر ملک کا اپنا ادارہ ہوتا ہے جو لائسنس دیتے ہیں کیمیکل کو استعمال کرنے کے لیے، یعنی جو حکومت سے سرٹیفائیڈ ہے، یعنی اس کو لائسنس ملا ہے، اس کو مصدقہ کارکن کہتے ہیں۔ ڈینجر کا مطلب ہوتا ہے خطرہ، یعنی خطرناک۔
ہم نے بولا کہ یہ واحد الفاظ میں ہمیں کچھ معنی دیتے ہیں. اگر یہ ڈینجر کیڑا مار دوا کے کاغذ پہ موجود ہے، صفحہ پر موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو زہر ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. ڈرمل ایکسپوجر، جلد افشا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک کارکن کیڑا مار دوا استعمال کر رہا ہے اور اس نے احتیاطی ساز و سامان یا حفاظت کے ساز و سامان نہیں پہنا. اس کے وجود پہ جو کیمیکل گرتا ہے اور اس کی جلد پر جو بیماری پیدا کرتا ہے، جو بیماری کی نشان پیدا کرتا ہے، جنم لیتا ہے، اس کو ہم ڈرمل ایکسپوجر کہتے ہیں. یا خارش کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، دانوں کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، یا اس کو جلانے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. اورل ایکسپوجر یعنی منہ کے ذریعے سے. اگر کوئی کارکن کیڑا مار دوا استعمال کر رہا ہے اور یہ دوا غلطی سے اس کی منہ کے اندر گیا، اس کے وجود میں اندر گیا، وہ بھی منہ کے ذریعے، اس کو ہم اورل ایکسپوجر کہتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ انجانے میں ہوتا ہے، یعنی کارکن کے ہاتھ ابھی صاف نہیں ہوتے، وہ اپنے ہاتھ کو لگا دیتے ہیں، منہ کو لگا دیتے ہیں. ابھی تک وہ نہایا نہیں ہے، صفائی کی نہیں ہے، اور اس ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے یا سگریٹ پی رہا ہے، تو اس کے اورل ایکسپوجر ہو سکتا ہے. یعنی منہ کے ذریعے اس طرح پیسٹیسائڈ یا کیڑا مار دوا جو ہے انسان کے وجود میں اندر جا سکتا ہے. انہیلیشن ایکسپوجر. اگر کوئی کارکن کام کر رہا ہے اور پیسٹیسائڈ کیڑا مار دوا اس کے وجود میں اندر گیا سانس کے ذریعے، اس کو ہم انہیلیشن کہتے ہیں. یہ اکثر جب ہم ڈسٹ پیسٹیسائڈ یا پاؤڈر پیسٹیسائڈ یوز کرتے ہیں اس دوران ہو سکتا ہے، یا وہ کیڑا مار دوا یوز کرتے ہیں جو گیسز خارج کرتے ہیں، اس ٹائم میں یہ ہو سکتا ہے. کبھی کبھار ہمارے ساتھ پیسٹیسائڈ ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، یا اس کے سٹور میں ہوتے ہیں، اس کے گودام میں ہوتے ہیں، اس میں بھی اس کے بہت زیادہ چانسز موجود ہوتے ہیں. اپتالمک ایکسپوجر، امراض چشم. یعنی کیڑا مار دوا سے ہمارے آنکھوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، جو ہمارے آنکھوں کو بیماری دے سکتا ہے. اگر کوئی کارکن کام کرتا ہے اور اس نے اپنی آنکھوں کی حفاظتی سامان نہیں لگائے، حفاظتی اینک نہیں لگائے، اس کی آنکھ میں کیڑا مار دوا گر گیا اور کوئی مرض یا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم اپتالمک ایکسپوجر کہتے ہیں. آئی ایکسپوجر بھی اس کو کہتے ہیں. آنکھ ہماری سب سے نازک حصہ ہے ہمارے وجود کا، جو ہر ایک چیز کو آسانی سے جذب کرتا ہے. اس لیے آنکھوں کی حفاظت ہر صورت میں ہونا چاہیے، چاہے آپ کا کیڑا مار دوا کمزور کیوں نہ ہو. میٹیگیٹ دی پیسٹ، تخفیف یا سدباب کرنا. یعنی جب آپ کیڑوں کو قابو کرنے کے لیے سدباب کرتے ہو، پہلے سے کچھ تیاری کرتے ہو تاکہ کیڑا دوبارہ نہ جائے. یعنی جیسے مثلاً کہ ہم کرائکنگ کریوز، جتنے شگاف ہے، سراغ ہے ہماری آبادی میں، اس کو ہم بھر دیتے ہیں، اس کے راستے ختم کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میٹیگیٹ دی پیسٹ کہتے ہیں. اس کے لیے ہم تخفیف اور سدباب کرتے ہیں. ایسے پائیدار کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیسٹ یا کیڑا دوبارہ آسانی سے نہ آئے. روٹ آف ایکسپوجرز، وہ اطراف جس کے ذریعے دوا انسان کے وجود کے اندر جا سکتا ہے. یعنی انسان یا ورکر جو ہے وہ کیڑا مار دوا یوز کرتا ہے. یہ کیڑا مار دوا خطرناک ہوتی ہے، یہ انسان کے وجود میں اندر جا سکتی ہے. جس طرف سے اندر جا سکتی ہے اس کو روٹ کہتے ہیں، یعنی اطراف کہتے ہیں. یہ زیادہ تر انہیلیشن یعنی سانس کے ذریعے، انجیکشن منہ کے ذریعے اور سکن کے ذریعے
انسان کے وجود کے اندر جا سکتی ہے۔ جلد جو ہماری ہے، چمڑی ہمارے وجود کی ایسا حصہ ہے جو اس کیڑا مار دواؤں کے ساتھ زیادہ رابطے میں رہتا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ جو ہوتا ہے وہ ہماری جلد کا ہوتا ہے، یعنی جلد کے ذریعے آسانی سے جا سکتا ہے۔ ریسٹرکٹڈ یوز پیسٹیسائڈ، محدود استعمال کیڑا مار ادویات۔ یہ محدود اس لیے ہوتی ہے، ریسٹرکٹڈ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو صرف اور صرف سرٹیفائڈ بندہ، مصدقہ بندہ استعمال کر سکتا ہے۔ وہ بندہ جو سرکار سے مصدقہ ہو، سرکار کا لائسنس اس کے پاس ہو، وہ ٹرین ہو، وہ جانتا ہو کہ کس طرح اس کو یوز کرنا ہے۔ تو اس پیسٹیسائڈ کو خاص لوگ استعمال کر سکتے ہیں، وہ جو سرکار سے مصدقہ ہو، جن کو حکومت کی طرف سے اجازت ہو، وہ یہ کیڑا مار دوا استعمال کر سکتی ہے۔ سیفٹی ڈیٹا شیٹ، SDS، حفاظتی معلومات کا صفحہ۔ یہ کیڑا مار دوا کے کنٹینر کے اوپر، بوتل کے اوپر جو کاغذ نما صفحہ ہوتا ہے، اس میں مختلف معلومات ہوتی ہیں۔ اس میں حفاظتی معلومات بھی ہوتی ہیں ایک سطح پر، جس کو MSDS کہتے ہیں۔ کس طرح اس کی حفاظت کرنا ہے اور کس طرح اس کو محفوظ بنانا ہے اور کس طرح اس کے نقصان کو کم کرنا ہے، یعنی حفاظت کے ساتھ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، یہ ساری تفصیلات اس MSDS میں موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کچھ ہو جائے خدا نخواستہ، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، شاید وہ معلومات بھی اس میں موجود ہو سکتی ہے۔ سینسٹائزیشن، حساسیت۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو ان کیڑا مار دواؤں کو بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، اسپیشلی ہم بچوں کو لے لیں۔ بچے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اس کیڑا مار دوا کو، اس کیمیکل کو، کیونکہ ان کا وجود ابھی تک پختہ نہیں ہوتا، یعنی اس کے امیون سسٹم میں، یعنی اس کی وجود جو ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، بہت زیادہ حساس ہے۔ خدا نخواستہ اگر اس پہ کیڑا مار دوا لگے یا غلطی سے نکل جائے تو اس پہ بہت زیادہ اثر کرتے ہیں، یعنی بہت جلد ہی اس کے اوپر اثر کرتے ہیں، اور اس میں اس کا برداشت جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اور بچوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ سمپٹمز، علامات۔ یہ کچھ علامات ہوتے ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ کیڑا مار دوا اسپرے کر رہا ہے، اس کا عمل کر رہا ہے، اور خدا نخواستہ اس کے وجود کے اوپر یہ دوا لگ گئی یا اس کو نگل گیا، اس پہ کچھ بیماری سی سچویشن آ جائے گی، صورتحال آ جائے گی، جس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ ہاں یہ کس قدر کا زہر موجود تھا اس کیڑا مار دوا میں، یعنی مختلف شکل میں ہو سکتے ہیں۔ سر پہ درد ہو سکتا ہے، اس پہ الٹی آ سکتی ہے، دھندلا دکھائی دے سکتا ہے، اس کے مسل جو ہے وہ کام نہیں کرتے، کبھی کبھار بے ہوش ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر اس کے پیٹ پہ مسلسل درد ہے تو اس کا مطلب ہے جو زہر ہے وہ درمیانی درجے کا خطرناک تھا۔ ٹرپل رینز، 3 بار کنگالنا۔ اگر کیڑا مار دوا ختم ہو جائے اور اس کا خالی بوتل ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو لازماً 3 بار کنگالنا چاہیے، یعنی اس کو دھونا چاہیے، اور اس سے سٹکر وغیرہ کو ہٹا کے اس کو کرش کر کے خراب کرنا چاہیے، تاکہ دوبارہ کوئی اس کو استعمال میں نہ لے آئے، کیونکہ یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو ٹرپل رینز، 3 بار کنگالنا، پیسٹیسائڈ کنٹینر کو دھونا، یہ سیفٹی کا یعنی حفاظت کا لازمی عمل ہے۔ ٹالرنس، برداشت۔ پیسٹ کنٹرول میں یا زراعت میں برداشت 2 قسم کے ہو سکتے ہیں،
کبھی کبھار ایک کیڑے مکوڑوں میں یہ برداشت ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھار یہ دوا اس کے اوپر اثر نہیں کرتی، خاص کر کے مچھر، یعنی اس میں یہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ برداشت کرتے ہیں اور اس پہ اثر نہیں ہو سکتا. اور کبھی کبھار یہ انسانوں کے اوپر، یعنی اگر انسان مضبوط ہے، میچیور ہے، پختہ ہے، تو شاید یہ اس کی نقصان کو برداشت کر سکے، یعنی اس سے جلد ہی یہ صحت یاب ہو سکے. پیسٹیسائڈ کانسنٹریشن، کیڑا مار دوا کا مرتکز. کیڑا مار دوا میں ایک فعال ایجنٹ ہوتا ہے، ایک فعال مادہ ہوتا ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے کیڑے کو مارنے کے لیے. اب یہ اس کنٹینر میں، اب یہ اس بوتل میں کتنا ہے، اس کو ہم مرتکز یا کانسنٹریشن کہتے ہیں، جو پرسنٹیج کے حساب سے ہو سکتا ہے یا گرام پر لیٹر یا گرام پر کے جی کے حساب سے اس دوا میں ہو سکتا ہے. ایملسیفائنگ ایجنٹ، شیرہ ساز ایجنٹ، ایسی شے جس کی قلیل مقدار ہے شیرہ بنانا یا اسے پائیدار کرنے میں مدد دیتی ہے یا محلول کے بنانے میں آسانی دیتی ہے، اس کو ہم ایملسیفائبل ایجنٹ کہتے ہیں. ویٹیبل پاؤڈر، گیلا ہو سکنے والا پاؤڈر، ایسا پاؤڈر جو گیلا ہو سکتا ہے. کبھی کبھار اسپرے میں بھی آپ یوز کرتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ خشک بھی یوز کر سکتے ہیں. کوراسیو ایفیکٹس، کاٹ کرنے والا اثر. کیڑا مار دوا میں ایسے نقصان دہ ہو سکتی ہے جو کاٹ کر سکتا ہے. اگر انسان کے وجود کے اوپر لگے تو بہت حد تک خراب کر سکتا ہے، یعنی جلا سکتا ہے یا اس کو بہت گہرائی سے خراب کر سکتا ہے. اسی اثر کو ہم کوراسیو ایفیکٹ کہتے ہیں. اریٹیٹو ایفیکٹس، چڑچڑا اثر. یہ کیڑا مار دوا کا نقصان گلے یا وجود کے نازک حصوں پر خارش جیسے اثرات کرتا ہے. کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس، جلد کا سوزش، کیڑا مار دوا کو چھونے کے بعد. ایسا ہوتا ہے کوئی کارکن یا کوئی آدمی کیڑا مار دوا کو چھوتا ہے یا اس میں کام کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں اس کے وجود پہ یہ دوا لگ گئی. اب اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ تھوڑے پرابلم نکل آئے، اس کے وجود پہ ریشز نکل آئی یا کوئی جلن نکل آئی. یہ جلن رابطے میں اگر کوئی بندہ کیڑا مار دوا کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، اسی کے نتیجے میں آتے ہیں، اس کو ہم کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس کہہ سکتے ہیں. کراس ریزسٹنس، ایک کیڑے یا کیڑے پر کیڑے مار دوا کے اثر سے باہمی مزاحمت یا استثناء جو کہ ایک جیسے کیڑے مار ادویات کے لیے ہوتا ہے. ڈیلیڈ ٹاکسیسٹی، تاخیر سے فنکتا ہونا. کبھی کبھار ہوتا ہے انسان کو یا پیسٹیسائڈ کارکن کو دوا اندر نکل جاتا ہے یا اس کے وجود پہ دکھتا ہے، پر یہ اپنا نقصان 96 دن کے بعد یا 3 مہینوں کے بعد دکھاتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ یہ دکھاتا ہے. اس کو ہم ڈیلیڈ ٹاکسیسٹی کہتے ہیں، جو بہت تاخیر سے ہوتا ہے. پیسٹیسائڈ ڈیگریڈیشن، کیڑا مار دوا میں کچھ کمی آنا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ کیڑا مار دوا ہمارے سٹوریج میں پرابلم ہوتا ہے تو اس میں خرابی آ جاتی، یعنی یہ خرابی سورج کی شکل میں آ سکتی ہے یا زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے آ سکتی ہے یا زیادہ گرمی کی وجہ سے آ سکتی ہے یا اس کا بوتل، اس کا ڈبہ خراب ہو سکتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو پیسٹیسائڈ کی جو معیار ہوتا ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کا ہم پیسٹیسائڈ ڈیگریڈیشن کہتے ہیں. ڈیٹاکسیفائی، زہر کو دور کرنے کا عمل. اگر ایک انسان کو، اگر ایک کارکن کو زہر لگے کیڑا مار دوا سے، اس سے جو زہر کا اثر ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں طبی طریقے سے، تو اس کو ہم ڈیٹاکسیفائی کہتے ہیں. پیسٹیسائڈ ڈرفٹ،
कीड़ा मार दवा का रीगो रवा। पाइटोटॉक्सिक, जिसका असर पौधों पर जहरीला होता है। कभी कभार हम कीड़ा मार दवा यूज़ करते हैं जिसका असर पौधों पर जहरीला हो सकता है, यानी हमारे पौधों को उल्टा जो है वो ख़राब करती है। पेस्टिसाइड फर्स्ट, कीड़ा मार दवा ज़द्दा का इब्तदाई तिब्बी इमदाद। अगर एक कारकुन को कीड़ा मार दवा से नुकसान होता है, उसके वजूद को कोई बीमारी आ सकती है काम के दौरान, उसके लिए जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद हम देते हैं उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। यानी जब आप भी काम के लिए जो बंदे जाते हैं कीड़ा मार दवा को इस्तेमाल करने के लिए, उसको चाहिए कि अपने साथ तिब्बी इमदाद का किट और साजो सामान साथ लेके चले। पेस्टिसाइड हैजर्ड, कीड़ा मार दवा से लाहिक खतरात। पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी, कीड़ा मार दवा का जहरीलापन, यानी इससे हमें ज़ाहिर होता है कि कितना जहरीला है, यानी इसके जहर का दर्जा कितना है, ज़्यादा है, दरमियानी है या छोटा है। उसके मुताबिक हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इससे हम सीखते हैं कि कौन सी हिफाजती इक़दाम हम कर सकते हैं। पॉइजनिंग, जहर की ज़ेर असर, हम देख रहे हैं कि बंदा काम कर रहा है, उस पर कीड़ा मार दवा का असर हो गया, अब ये जहर के ज़ेर असर है, यानी इस पे जहर का कोई असर हो चुका होगा। अब ये कितना है इसके अलामात से पता लगेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी बेहोशी है, इसके मसल काम नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि इसको बहुत ज़्यादा लग चुका है। होस्ट रेजिस्टेंस, मेज़बान की मुज़ाहमत, ऐसे पौधे या जानवर जो हशरात के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करते हैं उसको होस्ट रेजिस्टेंट कहते हैं। पेस्टिसाइड हैंडलर, कीड़ा मार दवाया संभालने वाला, एक कारकुन जो कीड़ा मार दवाई को संभालता है, सारा दिन उसी का काम करता है, यानी उसको इस्तेमाल करता है, उसको समेटता है और इसको और गोदाम में महफूज तरीके से रखता है। इसको हम पेस्टिसाइड हैंडलर कहते हैं। ये कारकुन सबसे ज़्यादा ख़तरे में होते हैं क्योंकि सारा टाइम उसका, सारा वक्त इसका कीड़ा मार दवाओं या उसकी केमिकल के साथ ही रहता है। इनर्ट इंग्रेडिएंट, गैर मुतहर्रिक मादा जो कीड़ा मार दवा में होता है, यानी कीड़ा मार में दो किस्म के मादे होते हैं, एक मुतहर्रिक होता है और एक गैर मुतहर्रिक होता है। इनर्ट इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो गैर मुतहर्रिक होते हैं, यानी वो फ़ाल मादे की मदद में होते हैं। इनहेलेशन, सांस के ज़रिए, अगर किसी कारकुन को या इंसान को ये कीड़ा मार दवा सांस के ज़रिए जाता है, इसको इनहेलेशन कहते हैं। ये अक्सर तब होता है जब हम पाउडर कीड़ा मार दवा यूज़ करते हैं या ऐसे दवा यूज़ करते हैं जिसमें गैसेज हो, या हम अपनी हिफाजती सामान नहीं लगाते अपनी मुंह के ऊपर, तब ये हो सकता है। लीचिंग, तरवीक, कीड़ा मार दवा जो है वो आसानी से ज़मीन में कड़े कड़े दाखिल हो सकती है, जज़ब हो सकती है, और ये इस तरह हमारे पानी में जो ग्राउंड वाटर होती है या ज़मीन की पानी होती है उसमें भी शामिल होती है। कीड़ा मार दवा आसानी से बारिश या इरिगेशन के पानी से, निकासियाब के पानी से आसानी से ज़मीन में अंदर जलती है या हमारे पानी को ख़राब कर सकती है। पेस्टिसाइड लीथल डोज, LD50, LD50 कीड़ा मार दवा का मुहलिक खुराक। ये कीड़ा मार दवा इस तरह बनाई जाती है, अगर ये कीड़े या और कोई जानवर इसको काले तो 50% आबादी इसकी ये ज़रूर मारेगी। लीथल डोज LC50, LC50 भी कीड़ा मार दवा का मोहलिक, पर ये LC जो है वो सांस के ज़रिए,
LD جو ہے وہ جب یہ دوا کھائے گی تب یہ 50% آبادی جو ہے وہ مرے گی. اور LC جو ہے وہ سانس کے ذریعے یعنی سانس لے گی اور سانس کے ذریعے جو وہ 50% آبادی اس کے مار سکتی ہے. زیادہ تر چوہوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. پیسٹیسائڈ موڈ آف ایکشن، کیڑا مار دوا کے عمل کا انداز. یعنی جو کیڑا مار دوا یہ بناتے ہیں اس کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. اگر کوئی بعض ایسے ہوتے ہیں جو خون میں یعنی ان کے خون میں داخل ہو کے اسے مارتے ہیں، بعض اس کے سانس میں، بعض اس کے وجود کے ساتھ مل کے اور آہستہ آہستہ اس کو مارتی ہے. تو اس کو موڈ آف ایکشن یا اس کے عمل کا انداز کہتے ہیں. میوٹاجینک ایفیکٹس، تبدیلی پیدا کرنے کے قابل. آنسوجینک ایفیکٹس، ایک جین جو کسی خلیے کو بڑھا کر رسولی بنا سکتا ہے. ٹیراتوجینک ایفیکٹ، پیٹ میں بچے کے نشو و نما میں خلل پیدا کرنے کے قابل. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے یہ کیڑا مار دوا انسان کے وجود میں لگتا ہے یا اس کے اندر جا سکتا ہے یا اس کے جینیٹیلیا کے ذریعے اندر جا سکتا ہے. تو شاید یہ ایسا کر سکتا ہے کہ بچوں کی نشو و نما کو پیٹ میں روک سکتا ہے، اس میں خراب کر سکتا ہے. یا کچھ کھانے سے اگر کوئی پھل، کوئی سبزی کیڑا مار دوا سے گندا ہے اور کھا لیا یا عورت نے، تو اس کو یہ مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. اگر اس کا بچہ پیدا ہوگا اس کے پیٹ میں ہی اس کو خلل آ سکتا ہے. کیٹرج، مقطر، ایک فلٹر نما چیز ہوتی ہے. یہ ہم منہ پہ لگاتے ہیں ریسپائریٹر اپنی منہ کی حفاظت کے لیے، جو ہمارے ناک کو، ہمارے گلے کو اور ہمارے پیپڑوں کو بچانے کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ کیڑا مار دوا کو جانتا ہے اور اس کے خطرناک اثرات کو ختم کرنے میں کردار ادا کرتا ہے. اسپیلڈ پروڈکٹ، گرا ہوا مصنوعات. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ کیڑا مار دوا ہم سے گر جاتے ہیں یا اسٹور میں گر جاتے ہیں یا اس میں کچھ لیک آتا ہے یا اس کے بوتل میں، اس کے ڈبے میں خرابی آتی ہے اور یہ گر جاتا ہے زمین کے اوپر. اس کو ہم اسپل پروڈکٹ کہتے ہیں. یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں اور اس کو جلدی سے جلدی سنبھالنا چاہیے. ڈسپوزل آف پیسٹیسائڈ کنٹینر، کیڑا مار دوا کے خالی کنٹینر کو ضائع کرنا. جب بھی کوئی کیڑا مار دوا استعمال کرے اور اس کا بوتل، اس کا ڈبہ خالی ہو جائے، اس کو ضائع کرنا لازمی بات ہے. اس کو ضرور لازمی ہونا چاہیے، اس کو ضرور خراب کرنا چاہیے تاکہ کوئی اس کو دوبارہ استعمال میں نہ لا سکے، کوئی دودھ وغیرہ کی سٹوریج اس میں یقینی نہ بنا سکے. اس لیے اس کو ختم کرنا لازمی ہے. پیسٹیسائڈ مس یوز، کیڑا مار ادویات کا غلط استعمال. پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ PPE، ذاتی حفاظتی ساز و سامان. یہ ساز و سامان ہوتے ہیں جو ہم پہن سکتے ہیں، جو ہمارے سر کے لیے، ہمارے سارے وجود کو ڈھانپنے کے لیے، ہمارے آنکھوں کے، ہمارے ہاتھوں، ہمارے پاؤں، ہمارے اندر کی حفاظت کے لیے، ہمارے منہ کی حفاظت کے لیے ساز و سامان تیار کی جاتی ہے جو ہمیں کیڑا مار دوا کے ان کے کیمیکل اور مضر اثرات سے بچاتے رہتے ہیں. پیسٹیسائڈ سپلیج، کسی شے کا گر جانا، یعنی کیڑا مار دوا کا گر جانا پیسٹیسائڈ سپلیج ہے. یہ اسٹور میں ہو سکتا ہے، ٹرانسپورٹیشن میں ہو سکتا ہے، یہ اگر ہم استعمال کریں اس دوران ہو سکتا ہے. اور اس کو جلدی سے جلدی سمیٹنا، جلدی سے جلدی قابو کرنا اور جلدی سے جلدی اس کی صفائی کرنا لازمی ہے کیونکہ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں. جب بھی آپ کیمیکل استعمال کرتے ہیں یا کیڑا مار دوا استعمال کرتے ہیں تو گوگل، اپنی آنکھوں کی حفاظتی چشمہ ضرور
لگانا چاہیے، کیونکہ آنکھیں بہت نازک ہوتی ہیں اور ہر ایک چیز کو آسانی سے جو ہے وہ جذب کرتی ہے، اس لیے آنکھوں کی حفاظت کرنا لازمی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بعض بوتل پہ لکھا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کیونکہ یہ کیمیکل اتنا خطرناک ہے، لیکن پھر بھی اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ ربر گلوز، جب ہم ادویات یا کیڑا مار دوا یوز کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کے لیے ہم ربر گلوز یوز کرتے ہیں۔ ہمیں ضرور ربر گلوز یوز کرنا چاہیے، پلاسٹک گلوز یوز کرنا چاہیے، یعنی ایسے گلوز، ایسے دستانے استعمال کرنا چاہیے جو کیمیکل کو مزاحمت دکھائے، جو واٹر پروف ہو، جس سے پانی نہ نکلا جائے۔ اس طرح کی چیزوں کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ چمڑے اور کپڑے کے دستانوں سے دور رہنا چاہیے۔ بلرڈ ویژن، دھندلی نظر، اگر کوئی کارکن ادویات استعمال کر رہا ہے، خدا نخواستہ اس کو لگ گیا، اس کی نظر دھندلا ہوتا ہے، اس کو چاہیے، یہ اس کی زہر کا اثر ہے، اس کو جلدی سے جلدی طبی امداد کی ضرورت ہے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ پیراسیٹیسیا، محسوس کرنے کا غیر معمولی احساس۔ پروفیوز واٹری سلائیویشن، منہ سے رال بہنا، منہ سے پانی نکلنا۔ ڈیزنس، چکر آنا، یہ بھی کیڑا مار دوا کے نقصانوں میں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی استعمال کر رہا ہے یا کوئی کسٹمر وہاں پہ موجود ہے، شاید اسی کو کیڑا مار دوا لگے، اسے کوئی آ سکتا ہے، اس کے سر میں چکر ہو سکتے ہیں۔ نازے اینڈ وومٹنگ، متلی اور قیب، اگر کسی کارکن کو یا اس کے کسٹمر کو کیڑا مار دوا لگے یا اندر جائے یا منہ سے، اس کو یا نازیہ ہو سکتا ہے، متلی یا قے ہو سکتا ہے، یا کبھی کبھار وہ بہت زیادہ الٹی کرتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کا معدہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں علامات جو ہے یہ چھوٹے یا درمیانے درجے کے زہریلی دوا سے ہو سکتی ہے۔ ایکسیسو بلیڈنگ، ضرورت سے زیادہ خون بہنا، اگر کسی کو کیڑا مار دوا لگ گیا اور اس بندے سے ضرورت سے زیادہ خون بہہ رہا ہے، اس کے ناک، کبھی کبھار اس کے ناخون سے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہے، یعنی جو دوا اس کو لگی ہے اس کے زہر کی درجہ بہت زیادہ ہے۔ ایبڈومینل کریمپس، پیٹ میں درد ہونا، اگر باقاعدہ پیٹ میں درد ہوتا ہے کیڑا مار دوا استعمال کرنے کے بعد، اس کا مطلب ہے کہ کارکن کو کیڑا مار دوا لگ چکا ہے اور یہ درمیانی درجے کا علامت ہے۔ ہیٹ سٹریس، گرم کشیدگی، میکسیمم ریزیڈول لمٹ MRL، زیادہ سے زیادہ کیڑا مار دوا کا مرتکز 1 کلو کے حساب سے زراعت معیار کی کمیٹی طے کرے گی۔ جو معیار کی کمیٹی ہوگی، جو معیار کی اتھارٹی ہوگی، اس چیز کو طے کرنا، یہ کتنی ہوگی، کتنی فیصد میں ہوگی، یہ طے کرنا اس اتھارٹی کا، اس کمیٹی کا کام ہے۔ میکسیمم ٹولریٹڈ ڈوز MTD، دائمی زہریلی کی جانچ کے لیے استعمال ہونے والی اعلیٰ خوراکیں اور جانچ کے پورے دورانیے میں جب محدود زہریلا پیدا کرنے کے لیے کافی ذیلی تکنیک مطالعہ کی بنیاد پر پیش گوئی کی جاتی ہے۔ نان ٹارگیٹڈ آرگینزم، ایک جاندار حیاتیات کیڑے مار دوا سے متاثر ہوتا ہے یا اس سے بے نقاب ہوتا ہے، حالانکہ اس کے استعمال کا مطلوبہ مقصد نہیں۔